الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فیل شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ آئیے اب ہم اجرا قواعد کرتے ہیں۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ را کو پر پڑھیں گے یہاں پر، یا یہاں پر لین ہوگا، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ عین کو برابر نکالیں گے، فا با کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہاں پر را کو پر پڑھیں گے، اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے۔ صاد کو برابر نکالیں گے، ہا کو ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ یہاں پر یا میں مدہ ہوگا، اور یہاں رکنے کی صورت میں مد عارض ہوگا۔ آئیے ان قواعد کی روشنی میں اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ تَرَ نہیں تَرَ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ یہاں پر میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے، اور یہاں پر جیم کے اندر قلقلہ ہوگا، اس لیے کہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یا لین ہوگا، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ یہاں میم میں اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر یا میں مدہ ہوگا، ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور یہ ضاد جو ہے نا ساکن ہے، خیال رکھیے گا کہ اس میں قلقلہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض حضرات توجہ نہ ہونے کی بنا پر یہاں پر قلقلہ کر دیتے ہیں، آواز پلٹ کے نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ حرف ضاد حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ یہاں پر یا میں مدہ ہوگا، ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں رکنے کی صورت میں مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ مد عارض کا قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوتا ہے۔ آئیے اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ آگے دیکھیے، یہاں پر را کو پر پڑھیں گے، اس لیے کہ را ساکن سے پہلے حرف پر حمزہ پر زبر ہے۔ یا میں لین ہوگا، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ یہاں اس کی آگے میم میں یہاں پر مد یہاں پر ہوگا میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر یا میں یا لین ہوگا، بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور طا کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے، اس لیے کہ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ یہاں پر را کے اوپر جو دو زبر کی تنوین ہے، اس میں اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر الف میں مدہ ہوگا، جو با کے بعد ہے اور با سے پہلے ہے، یعنی دونوں با کے بیچ میں جو الف ہے
یہ الف مدہ ہے، اس کو الف کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا میں مدہ ہوگا، اس کو بھی ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں رکنے کی صورت میں مد عارض کا قاعدہ ہوگا، جیسا کہ پہلا ابھی عرض کیا تھا۔ وَأَرْسَلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ یہاں پر را کو پر پڑھیں گے، یا میں مدہ ہوگا، ایک الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہاں میم میں اخفاء شفوی ہوگا۔ اخفاء شفوی کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے، میم ساکن میں گننا کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر الف میں مدہ ہوگا، را کو پر پڑھیں گے، تا کے نیچے جو دو زیر کی تنوین ہے اس میں ہوگا ادغام کا قاعدہ، اور ادغام بھی گننے والا، یعنی گننا کر کے پڑھیں گے۔ ادغام کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے، یہاں پر ادغام ہوگا۔ اس نون ساکن کے اندر اخفا ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے حرف سین آیا ہے۔ یہاں پر الف میں مدہ ہوگا، رکنے کی صورت میں یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہو جائے گا۔ آئیے قواعد کی روشنی میں تلاوت کرتے ہیں۔ ترمیہم بحجارۃ ترمیہم بحجارۃ من سجیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ یہاں پر میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی گناہ نہیں کریں گے، صاد کو برابر پڑھیں گے، عین کو برابر نکال کر پڑھیں گے۔ یہ فا جو ہے، اس فا کی جو نیچے تنوین ہے دو زیر کی، اس میں بھی ادغام ہوگا، یہ اس لیے کہ حروف یرملون میں سے میم آیا ہے تنوین کے بعد۔ یہاں اس حمزہ کو جھٹکا دے کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ حمزہ ساکینہ ہو، یعنی حمزہ کے اوپر اگر جزم ہو تو اس حمزہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر کے پڑھا جاتا ہے۔ واو میں مدہ ہوگا، اس کے بعد یہاں رکنے کی صورت میں، وقف کرنے کی صورت میں مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ آئیے قواعد کی روشنی میں تلاوت کرتے ہیں۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔